السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سے مضبوط تعلق کو ہم کیسے قائم کریں یا ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہاؤ وی اسٹرانگلی کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آور ڈیلی لائفس۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مضبوط تعلق کیا ہوتا ہے۔ مضبوط تعلق ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا جذبہ جو ہر وقت آپ کی زندگی میں رہے کسی نہ کسی طرح سے، بے شک وہ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے سامنے نہ رہے، مائنڈ کی سکرین پہ نہ رہے، لیکن آپ کو انکانشیسلی وہ ہر وقت یاد رہتا ہو، تو ہم اس تعلق کو، اس جذبے کو کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہے، مضبوط جذبہ ہے ہمارا اس انسان کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تب ہمارا قائم ہوگا یا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھیں گے، اور اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھنے کے لیے نماز، روزے اور قرآن کو پڑھتے رہنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کی کائنات پر، نشانیوں پر، اس کی جو ہمیں اس نے دی ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ تب ہم اللہ کو ہر وقت، ہر طرح سے، یعنی ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے گی، اور ہمیں جب اللہ کی ہر چیز کو دیکھ کر یاد آئے گی تو آٹومیٹکلی وی آر ان اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے کے لیے آپ کو غور و فکر کی عادت ڈالنی ہوگی۔ یو شوڈ بی اے کین آبزرور، آپ کو ایک کین آبزرور بننا پڑے گا۔ جیسے اگزامپل دیتی ہوں، آپ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی فینٹیسی میں کھو جاتے ہیں کہ واٹس اے بیوٹیفل ویو، واٹس اے بیوٹیفل بلڈنگ، تو آپ یہ دیکھ کر کھو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ ادھر سے آگے چلے جاتے ہیں اور بس دیٹس اٹ، آپ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن آپ اس کو کس اینگل سے دیکھیں کہ آپ کہیں نہ کہیں اس کو اللہ سے لنک کر سکیں، اور جب آپ اس طرح سے لنک کریں گے ہر چیز میں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آئیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آبزرویشن پاور اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ کو اللہ کی محبت دے کر کبھی اس کا خوف، اس کے خوف سے آپ کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ آپ کے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لٹرلی آئی ایکسپیرینس دس کہ اللہ، جب آپ اللہ کو ہر چیز میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کبھی اس کی محبت میں روتے ہیں اور کبھی اس کے خوف میں آپ کے دل پہ ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ آپ کے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کائنات پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ہر منٹ بعد اللہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی چیز میں، کسی اینگل سے ضرور نظر آئیں گے۔ تفسیر میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ کائنات جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآن یعنی اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا قول ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ تو ہمیں ایک تو قرآن کے ذریعے اللہ سے کنیکشن اپنا مضبوط کرنا ہے، یعنی جو بھی ہمارے اوپر ریچولز ہیں، فرائض ہیں، وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، لیکن وہ ہر ٹائم ہم پورے نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز کو پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے وضو کرنا ہے، ہمیں ایک باقاعدہ موڈ میں جانا پڑتا ہے، ہمیں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں 24/7 کیسے اللہ اپنے ساتھ محسوس ہو سکتا ہے یا ہم کیسے اس کے قریب ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خود کے اندر غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے۔ آپ جب غور و فکر کریں گے تو کبھی آپ کو اللہ تخلیق کی خوبصورت پروں میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو قدرتی جو نظارے ہیں ان میں آپ اس کو دیکھیں گے، کبھی آپ ویران جو ہیں، بائبان جو صحرا ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آئیں گے، کبھی آپ کو بلند و بالا جتنی بھی عمارتیں ہیں اس دنیا میں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ چونک کر، یعنی آپ کہیں گے کہ اٹس اے بیوٹیفل بلڈنگ، سبحان اللہ، تو آپ کہیں گے، لٹرلی آپ کہیں گے، آپ کے منہ سے خود بخود نکلے گا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے الفاظ کے اس کا جو لنک ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے بن رہا ہے۔ تو آپ کو پھر اللہ ہر چیز میں نظر جب آنے لگیں گے تو آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کو کبھی پہاڑوں میں اللہ نظر آئیں گے، اور ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کسی بلڈنگ کو، کسی پہاڑ کو، تو آپ کو لگے گا کہ آپ وہ بلڈنگ کے پیچھے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو آسمان میں نظر آئے گا، کبھی آپ کو جو ہے چاند میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو سورج میں، جب آپ اس کی تپش کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے تو آپ کو لگے گا کہ کون سی ذات ہے جو اس کو اتنی گرمی دے رہی ہے، کتنی ہیٹ آ رہی ہے اس کے اندر، اور اتنی ڈسٹنس سے، اتنی میل سے دور پھر بھی ہم اتنی گرمی برداشت ہمیں فیل ہو رہی ہے یا لوگ برداشت کر رہے ہیں، تو وہ کون سی ذات ہے، کتنی اسٹرانگ پاور ہے۔ کبھی آپ کو اتنی بڑی بلڈنگز دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کس انسان کو اتنی عقل دی ہے جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اس نے کھڑی کر دی ہیں۔ جب آپ اس کو ہر اینگل میں سوچیں گے نا، ہر چیز کے لحاظ میں اس طرح سے دیکھیں گے کہ وہ آپ کو واقعی اللہ کے قریب کرے گی، کہیں نہ کہیں اس کا اللہ سے لنک بن رہا ہوگا،
तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका एक तो जो है ताल्लुक़ भी मज़बूत होगा, एक आपकी ऑब्ज़र्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और ऑब्ज़र्व करने वाले वो हैं वो बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कहा है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो गौर व फ़िक्र करते हैं, और गौर व फ़िक्र करने वाले और जो अक्ल जिनमें नहीं है वो लोग बराबर नहीं हैं। तो आपने कोशिश करनी है उन थोड़े लोगों में आने की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारे हैं, और जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि वो लोग हैं जो गौर व फ़िक्र करके मेरे करीब हो जाते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, या मैं उनको अपने करीब जो है कर लेता हूँ। तो आप जब अल्लाह को हर लम्हा अपने साथ रखेंगे तो वो हर लम्हा आपको नज़र आएगा, और आपको हर लम्हा उसको साथ रखने के लिए पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज़ एज़ मौलाना रूमी सेड, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू, कि जो कुछ आप ढूंढते हैं, आप तलाश कर रहे होते हैं, वो आपको नज़र आता है, वो आपको ढूंढ लेता है। तो आपको अल्लाह ढूंढना अगर है तो हर वक्त अपने पास रखना है, तो उसके लिए आपको उसको पहले तलाश करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा।